حضرات علماء کرام امت سے محبت کرنا سیکھیے. ہم نصیحت کرتے ہیں بغیر محبت کے، ہم تقریریں کرتے ہیں جوشیلی، ہم چلا چلا کر بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی محبت نہیں ہوتی، شفقت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا. اسی لیے امت تقسیم ہوتی جا رہی ہے، نوجوان طبقہ علماء سے دور ہوتا جا رہا ہے. عوام کے ساتھ رابطہ بڑھائیے. یہ میرے اس سفر، بنگلہ دیش کی اس سفر کی آخری رات ہے اور ایک آخری عمومی خطاب ہے. میں پورے سفر کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے، جو موقع آپ کو ملا ہوا ہے، اس کی قدر کر لیجیے. شیخ چلی کو بہت غم تھا کہ ساری دنیا مجھ کو بزرگ مانتی ہے، میری بیوی نہیں مانتی. ایک دن شیخ چلی گھر میں آئے، بیوی نے کہا شیخ چلی سے، بہت بزرگی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو، آج میں نے ایک بزرگ کو دیکھا. کہاں دیکھا تم نے؟ کہاں دیکھا؟ ابھی اڑتے ہوئے اوپر سے گئے تھے. کہنے لگے اللہ کے بندی میں ہی تو تھا. تو بیوی بولی تبھی ٹیڑے ٹیڑے اڑ رہے تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنکر وتؤمنون باللہ. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. قابل احترام علماء کرام و دانشوران قوم، جس زمانے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بہت بڑی ذمہ داری دے کر بھیجا گیا، اس زمانے کا حال قرآن نے خود بیان کیا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. پوری دنیا جاہلیت کے نظام میں بری طرح پھنس چکی تھی. حکومتوں کا کام ظلم کرنا، غریبوں کو لوٹنا، کچلنا، دبانا، کمزوروں کے حقوق کو چھیننا. جس کی لاٹھی اس کی بھینس، مائٹ از رائٹ، یہی قانون چلتا تھا. کسی کمزور کو انصاف نہیں مل سکتا تھا. سخت بدامنی تھی. عربوں میں شکار کھیلنے کا شوق تھا، مشغلہ تھا، وہ ان کی خوراک کا ذریعہ بھی ہوتا تھا. تو عرب شکاری نشانے کی مشق کرنے کے لیے ایک طریقہ یہ بھی اختیار کرتے تھے کہ غلاموں کو کسی کھمبے یا پیڑ سے باندھ دیا کرتے تھے اور آپس میں شرط لگاتے تھے، بتاؤ اگر میں نے اپنا تیر چلایا اور وہ تیر اس غلام کی آنکھ کی پتلی میں لگا تو مجھے کیا انعام دو؟ سامنے والا کہتا تھا کہ اتنی شراب پلائیں گے. اب یہ تیر چلاتا تھا، غلام کی آنکھ کی پتلی میں تیر لگتا تھا اور غلام تڑپ تڑپ کے جان دے جاتا تھا. اور ادھر شراب کے جام چلتے تھے، دور چلتے تھے. انسانیت مر چکی تھی سوائے چند لوگوں کے. ظلم، تشدد، دہشت گردی، آتنکواد، استحصال، ایکسپلائٹیشن، بے شرمی اور بے حیائی کا یہ عالم تھا کہ باپ کے مرنے کے بعد بڑا بیٹا اپنی ماں سے شادی کر لیتا تھا، وہ اس کا وارث ہو جاتا تھا. ترکے میں ملتی تھی ماں. خانہ کعبہ کا ننگا طواف کرنے کا رواج تھا، بالکل برہنہ بے لباس. یہ تو حالت عرب کے معاشرے کی تھی. پوری دنیا کو دو سپر پاورز نے بانٹ رکھا تھا، ایک پرشین امپائر اور ایک رومن امپائر. دونوں طاقتوں کے درمیان آپس میں جنگیں بھی ہوا کرتی تھی. کبھی یہ جیتتے تھے، کبھی وہ جیتتے تھے. وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ. ایسی حالت میں اللہ نے
اپنے ایک ایسے بندے کو جو لکھنا پڑھنا بھی نہیں جانتا تھا، یہ ذمہ داری دے کر بھیجا کہ تم ایک نمونے کا معاشرہ بناؤ، ایک نمونے کی امت بناؤ، ایک نمونے کی سوسائٹی بناؤ، ایک ماڈل امت، ایک مثالی معاشرہ، ایک آئیڈیل کلچر، سویلائزیشن اور تہذیب۔ یہ بہت غور کرنے کی قابل بات ہے جو میں آپ جیسے کہہ رہا ہوں۔ عملی نمونہ پیش کیے بغیر ہماری آپ کی آواز دنیا سنے گی، اس کی امید کرنا حماقت سے کم نہیں۔ ایک مثال پیش کرنی پڑے گی، ایک نمونے کا ملک بنانا پڑے گا، ایک نمونے کی سوسائٹی، ایک نمونے کی امت، ایک مثالی امت بنانی پڑے گی۔ امت صرف علماء سے نہیں بنتی، امت تو انسانوں کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جس میں ہر طبقے کی نمائندگی ہو، کسان بھی ہوں، مزدور بھی ہوں، تاجر بھی ہوں، علماء بھی ہوں، دانشور بھی ہوں، شعراء اور ادباء بھی ہوں، اہل قلم بھی ہوں، نوجوان بھی ہوں، بزرگ بھی ہوں، مرد بھی ہوں، عورتیں بھی ہوں، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں بھی ہوں، اور وہ سب ایک مثالی کیریکٹر رکھیں، پاک صاف، ایسا کیریکٹر جس میں ایمانداری ہو، جس میں پاک دامنی ہو، ایسا کیریکٹر جس میں بہادری ہو، جس میں سخاوت ہو، جس میں ہمدردی ہو، جس میں نگاہوں پر کنٹرول ہو، جس میں بڑوں کا ادب اور چھوٹوں سے پیار ہو، جس میں دولت کی صحیح تقسیم ہو، جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، کوئی بنیادی ضرورتوں اور حقوق سے محروم نہ رہے۔ ایک آئیڈیل سوسائٹی وہی ہوتی ہے جس میں انصاف ہوتا ہے اور جس میں امن ہوتا ہے، اور امن وہیں پر ہوتا ہے جہاں انصاف ہوتا ہے۔ کیا مجھے عنوان دیا گیا ہے؟ موجودہ عالمی جو سسٹم چل رہا ہے اس میں چیلنجز کا مقابلہ کیسے کیا جائے، اس سلسلے میں علماء کی ذمہ داری کیا ہے؟ علماء کی ذمہ داری وہی ہے جو انبیاء علیہ السلام کی ذمہ داری ہوا کرتی تھی۔ انبیاء کی دو ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اللہ کی طرف سے علم اور رہنمائی کو لینا اور اس کے مطابق انسانوں کی تربیت کرنا۔ جہاں تک اللہ کی طرف سے علم اور رہنمائی کو لینے والا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم۔ اب دوسرا کام اثر نو کرنے کی ضرورت پڑ گئی ہے اوپر، کہ اس رہنمائی کے مطابق امت کی تربیت کرنا۔ اس میں سب سے پہلے تو ایک بات کی ضرورت یہ ہے کہ علماء کا امت کے تمام طبقات سے محبت بھرا رابطہ ہو۔ میں دوبارہ دہرا رہا ہوں، امت کے تمام طبقات سے۔ اگر ہمارا رابطہ صرف مدرسے کے اندر آنے والوں تک محدود رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی پوری ذمہ داری کو ادا نہیں کر سکے۔ ہمارا رابطہ بہت استغنا کے ساتھ، ذاتی مفادات سے بہت اوپر اٹھ کر خالصتاً لوجہ اللہ امت کے تمام طبقات سے رابطہ ہو۔ جو علماء امت کے حکام سے رابطہ رکھ سکیں، اس پوزیشن پر ہوں، ان کو ایسا مقام اور اعتماد حاصل ہو، وہ وہ ملک کے حکام سے داعیانہ رابطہ رکھیں، حکام کے لیے دعا کریں، حکام کے لیے عذر تلاش کریں، سختی نہ کریں، نرمی کے ساتھ حکام کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلائیں۔ قُولَ لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ۔ آپ یہ بتائیں، مجھے ایک سوال کا جواب دیں۔ میں کبھی کبھی آپ کو بیچ میں جگائے رکھنے کے لیے، کیونکہ ماشاءاللہ ہم لوگ بیان کے درمیان نیند پوری کرنے کے بڑے ماہر، چیمپئن ہیں، چیمپئن۔ اور جب ایک بار جھونکا آتا ہے تو سر بھی ہلاتے ہیں کہ جی میں سن رہا ہوں۔ کاش کہ اس وقت آپ کا ویڈیو اتر جائے اور آپ کی بیوی کو بھیج دیا جائے۔ ہاں وہ کہے کہ میں پہلے ہی کہتی تھی تم مجھے بیوقوف بناتے ہو۔ شیخ چلی کو بہت غم تھا کہ ساری دنیا مجھ کو بزرگ مانتی ہے، میری بیوی نہیں مانتی۔ ایک دن شیخ چلی گھر میں آئے، بیوی نے کہا شیخ چلی سے
بہت بزرگی کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو. آج میں نے ایک بزرگ کو دیکھا. کہاں دیکھا تم نے؟ کہاں دیکھا؟ ابھی اڑتے ہوئے اوپر سے گئے تھے. کہنے لگے اللہ کے بندی میں ہی تو تھا. تو بیوی بولی تبھی ٹیڑھے ٹیڑھے اڑ رہے تھے. اس لیے امید رکھے، غم مت کیجیے، بیویاں نہیں مانیں گی. باہر کے لوگ تو بیوقوف بن جائیں گے، لیکن انشاءاللہ آپ کی بیوی آپ کو پہچانتی ہے. میری بھی بیوی پہچانتی، گھبرائیے نہیں. کہہ رہے الحمدللہ. سرے بازار مجھے رسوا کر رہے. اللہ آپ کو ہنستا کھیلتا رکھے. اللہ کو کیا یہ بات نہیں معلوم تھی کہ فرعون نہیں مانے گا؟ پہلے سے معلوم تھا اللہ کو کہ نہیں معلوم تھا؟ اس کے باوجود اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو امید دلائی لعلہ یتذکر او یخشی. اس کا مطلب ہے کہ داعی کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. داعی کو ہمیشہ پر امید رہنا چاہیے. یہ جو جذباتیت کا ایک اثر ہے، ارے ان لوگوں کو کیا نصیحت کریں، یہ نہیں مانیں گے، یہ غلط طریقہ ہے. یہ نبیوں کا طریقہ نہیں ہے. امام ربانی حضرت مجلد فسانی اگر مایوس ہو گئے ہوتے تو ہندوستان اسی وقت ہندو راشٹر بن چکا ہوتا. اکبر بادشاہ نے ہندوستان کو آدھے سے زیادہ ہندو راشٹر بنا ہی دیا تھا. وہاں مورتی پوجا ہوتی تھی، محل میں سورج کی پوجا ہوتی تھی، گنگا جل پیا جاتا تھا. لیکن سلام ہو امام ربانی حضرت مجلد فسانی پر کہ وہ مایوس بھی نہیں ہوئے اور غصے میں بھی نہیں آئے. علماء کو غصے میں بھی نہیں آنا ہے. میں جانتا ہوں مچھلی کھانے والے بہت جلدی غصے میں آتے، تھوڑا دہی بھی کھا لیا کیجیے. علماء غصے میں اگر آگے آئیں گے تو ملت تباہ ہو جائے گی. امام ربانی غصے میں بھی نہیں آئے، مایوس بھی نہیں ہوئے. انہوں نے کیا طریقہ اختیار کیا؟ غور سے سنیے. انہوں نے اس بات کی پوری تحقیق کی اور پتہ لگایا کہ دربار شاہی میں پالیسی کے بنانے والے کون کون لوگ ہیں. شاہ بادشاہ جن سے مشورے لیتے ہیں، ان کا جو ایڈوائزری گروپ ہے، ان کا جو ایک بہت ہی پرائیویٹ کور کمیٹی ہے، وہ کون لوگ ہیں، یہ پتہ لگایا. اور ایک ایک کو خطوط لکھنے شروع کیے. دعوتی مکتوبات کا سب سے شاندار نمونہ جو بر صغیر میں تیار ہوا وہ مکتوبات امام ربانی ہیں. انہوں نے خطوط لکھنے شروع کیے اور ان خطوط میں ایسی القاب لکھے کہ ہم فقیر لوگ ان مقامات تک نہیں پہنچ سکتے جن مقامات عالیہ تک آپ پہنچ سکتے. آپ کو اللہ نے بڑی ذمہ دار پوزیشن پہ بھیجایا ہے. یقیناً آپ کے اندر کچھ ہنر و صلاحیتیں ہوں گی. یہ فقیر آپ کو کچھ مشورے دیتا ہے. اس طرح انہوں نے وزراء، مشیران بادشاہ، امراء دربار، ان سب کو خطوط لکھنے شروع کیے اور توجہ ڈالنی شروع کی. تنہائی میں بیٹھ کر عجیب و غریب روحانی انداز سے اپنے مخاطب لوگوں کے دل پر توجہ ڈالنی شروع کی. اللہ سے دعا مانگنی شروع کی ان کے لیے، اور اللہ نے ان کے دل میں کشش ڈال دی. دل کو دل سے راہ ہوتی ہے. وہ لوگ ایک ایک کر کے سرہند آنے لگے، حضرت امام ربانی سے کی خدمت میں حاضر ہونے لگے. ان کے مرید ہو گئے، بیعت ہو گئے، شاگرد بن گئے. ان سے اپنی اصلاح و تربیت کرانی شروع کی. اور اب جیسا امام ربانی ان سے کہتے تھے کہ بادشاہ کو یہ مشورہ دیا جائے، بادشاہ کو یہ صلاح دی جائے، اسی طرح وہ لوگ مشورے دینے لگے. دھیرے دھیرے بادشاہ کا ذہن بہتر ہوتا گیا. جہانگیر کا ذہن بہتر ہوا، شاہ جہاں کا ذہن بہتر ہوا. شاہ جہاں کی اولاد میں سے اورنگزیب بالکل حضرت امام ربانی کے بیٹے خواجہ معصوم کے خاص مرید اور خلیفہ بن گئے. اور پھر ایک وقت آیا کہ جس ملک کو ہندو راشٹر بنایا جا رہا تھا اس ملک کا حکمراں اورنگزیب بنے. بعض عرب مصنفین اورنگزیب کے بارے میں یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ کان خامس الخلفاء الراشدین،
تو علماء کا ایک بہت بڑا کام، جو علماء اس لائق ہوں، ہم میں سے ہر ایک اس لائق نہیں ہے، اس کے ذمہ اور بہت کام ہے، لیکن جو اکابر علماء وہ شفقت اور پیار کے ساتھ، دعا اور توجہ کے اہتمام کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، انی لکم ناصح امین، بد دعا کے ساتھ نہیں، دعا کے ساتھ، سختی کے ساتھ نہیں، نرمی کے ساتھ حکام سے رابطہ رکھیں۔ جن ملکوں میں مسلمانوں کی اکثریت ہے ان ملکوں کے علماء کے لیے یہ کام نسبتاً آسان ہے۔ اللہ ان ملکوں کے علماء کو حکمت اور ہمت دونوں عطا فرمائے، اور ان کا ایک روح، ان کی ہیبت، ان کی عظمت، ان کا ادب و احترام وہاں کے حکام میں وزراء بھی ہیں، حکام میں جو کمشنر قسم کے آفیسرز ہوتے ہیں، بیوروکریسی کے لوگ ہوتے ہیں، اہل قلم ہوتے ہیں، پریس کے لوگ ہوتے ہیں، یہ سب مراد ہیں۔ علماء کو ان سے الگ نہیں رہنا چاہیے، ان سے دور نہیں رہنا چاہیے۔ ایک بہت غلط فہمی ہے، بالکل غلط فہمی ہے۔ علماء کو ان کا احسان قبول تو نہیں کرنا چاہیے، شکریہ کے ساتھ معذرت کرنی چاہیے۔ علماء آزاد رہیں، علماء مستغنی رہیں، جیسے ائمہ سلف نے راستہ اختیار کیا، لیکن یہ حکام کو محسوس نہ ہو کہ ہمیں جہنمی سمجھتے ہیں، یہ ہمیں کافر اور فاسق سمجھتے ہیں، یہ ہمارے خلاف سازشیں کر سکتے ہیں۔ یہ مزاج یہ غلط ہے، بہت غلط ہے، غیر پیغمبرانہ، غیر نبوی انداز ہے۔ پھر امت میں جو علماء ہیں ان کے علاوہ کیا ذمہ داری، علماء کی کیا ذمہ داری حکام کے علاوہ؟ ایک تو علماء امت کے نوجوانوں کے لیے اپنے سینوں کو کھولیں۔ شاید یہ بات غلط نہیں ہوگی کہ مدارس کے حلقے میں اور کالج یونیورسٹی کے حلقے میں ایک گیپ بن گیا ہے، ایک دوری ہو گئی ہے، یہ بہت نقصان دہ بات ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں، سناؤ بغیر فیس کی؟ آج مار ڈالا آپ نے، صرف اس لیے زندہ ہوں کبھی میری موت کا وقت نہیں آیا۔ تو پوری کوشش تو کی آپ لوگوں نے، لیکن ابھی تک تو کامیاب نہیں ہوئی۔ مجھے امید تو ابھی بھی اطمینان نہیں ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی تدبیریں بڑی خطرناک، بہت خطرناک۔ ان کید کن عظیم، کلنا آپ کو تھوڑی کہہ رہا ہوں، آپ کننا تھوڑی ہیں، آپ تم ہیں، ہمارے صدقت وبررت وبالحق نطقت۔ بھول جاتا ہوں۔ میں سن 1980 میں شام سیریا کے ایک سفر پر گیا جب میں مدینے میں پڑھتا تھا۔ ہماری یونیورسٹی نے طلباء کا ایک پورا ڈیلیگیشن بھیجا۔ جو ریسرچ اسکالر تھے ان کو یونیورسٹی نے آفر کیا کہ آپ کو جس ملک میں جانے کی ضرورت ہو اپنے تھیسس کے لیے، ریسرچ کے لیے، اس ملک کا فارم بھر دیجیے، یونیورسٹی اپنے خرچے سے آپ کو بھیجے گی۔ تو میرا جو ریسرچ تھا وہ حضرت امام شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تھا، اور اس کے لیے میرے پاس پورا مواد تھا، مجھے ہندوستان آنے کی ضرورت نہیں تھی۔ مجھے بہت شوق تھا حرمین شریفین کے بعد کہ اللہ کرے کہ میرا شام اور فلسطین جانا ہو جائے۔ تو فلسطین جانا تو نہیں ہو سکا، لیکن ملک سیریا کا سفر منظور ہو گیا، اور طلباء کا ایک اچھا خاصا بڑا گروپ ہم لوگوں کا سیریا پہنچا۔ سیریا میں جا کر بہت پریشان ہوا۔ پہلے ہی دن دمشق کی سڑکوں پر میں نے جو عریانیت، جو بے حیائی، جو مغربیت، جو ننگا پن دیکھا، اس سے میں بہت پریشان ہوا کہ میں کہاں آ گیا۔ میں تو کچھ اور تصورات لے کر آیا تھا،
کتابوں کی ایک دکان پہ اسٹال پہ میں گیا کچھ کتابیں خریدنے کے لیے. تو جب بل بنانے کا وقت آیا تو صاحب مکتبہ نے مجھ سے کہا کہ اپنا پورا نام بتائیے. تو میں نے اپنا کارڈ دے دیا اس کو. میرے کارڈ میں میرا نام کے ساتھ خلیل الرحمن سجاد النعمانی الندوی لکھا ہوا تھا. اس نے بل بنایا, میں نے پیسے ادا کیے, کتابوں کا پارسل لے کر میں باہر نکلا تو ایک نوجوان لڑکا جو اسٹال کے اندر مجھے نظر آیا تھا وہ باہر انتظار کر رہا تھا. میں اس کو نہیں جانتا تھا, وہ مقامی سیرین باشندہ تھا. اس نے مجھے بڑی محبت سے سلام کیا, مصافحہ معانقہ کیا اور مجھ سے پوچھا کہ کیا آپ شیخ ندوی کے خاندان کے ہیں, ان کی اولاد ہیں؟ انت من عائلۃ شیخ ندوی. تو میں نے کہا کہ نہیں ہے, نسبہ علمیہ, یہ علمی ایک انتصاب ہے, میں ان کے شاگرد ہوں. وہ بہت لپٹ گیا, بہت ہی محبت کا اظہار کرنے لگا. تو میں نے اس سے اپنا غم کا اظہار کیا, اپنا تعارف کرایا کہ ہم لوگ اس طرح مدینے سے آئے ہیں. لیکن میں تو دمشق میں حیران ہوں, یہ کیا ہو رہا ہے, یہ میں کہاں آ گیا. اس نے کہا کہ 2 طرح کے ملک شام ہیں, 2 طرح کے دمشق ہیں. جس دمشق کو آپ تلاش کر رہے ہیں, میں کل جمعہ ہے, آپ کس مسجد میں نماز پڑھیں گے؟ میں نے کہا تم بتاؤ کہاں پڑھنی چاہیے. اس نے کہا کہ میں آپ کے ہوٹل میں آ کر آپ کو لے جاؤں گا اور ایک ایسی مسجد میں نماز پڑھواؤں گا جہاں آپ کو ہزاروں صالح نوجوان نظر آئیں گے. چنانچہ مجھے جمعے میں لے گیا, زبردست خطبہ دیا وہاں کے خطیب نے. اس نے پہلے ہی جا کر خطیب سے میرا ذکر کر دیا تھا. خطیب نے خطبے میں بھی میرا تذکرہ کیا, استقبال کیا. جمعے کی نماز کے بعد امام و خطیب سے ملاقات ہوئی اور میں نے ان سے یہ سوال کیا کہ میں دمشق میں آ کر حیران ہوں, پریشان ہوں, لیکن آج آپ کی مسجد میں آنے کے بعد مجھے بالکل دوسرا دمشق ملا. تو یہ تبدیلی نوجوانوں میں کیسے آئی, یہ میں جاننا چاہتا ہوں. کہنے لگے یہ بات بہت لمبی ہے, آج رات میں آپ عشاء کی نماز یہیں پڑھیے, ہمارے ساتھ کھانا کھائیے, پھر میں رات میں آپ کو اس تبدیلی کی تاریخ سناؤں گا. میں بہت خوش ہوا. رات کو پھر ہم دونوں وہاں پہنچے, کھانا کھایا, اس کے بعد گفتگو شروع ہوئی. انہوں نے جو کچھ سنایا اس کا خلاصہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ہم لوگ اسلام سے بہت دور ہو گئے تھے. کمیونسٹ حکومت تھی, ملحد حکومت تھی, بے دین حکومت تھی. اس نے آزادی کو, بے پردگی کو, بے حیائی کو, فلموں کو, قریانیت کو بہت فروغ دیا اور دینداروں پر سختی کی. نوجوان بہت بگڑ گئے. اس زمانے میں امام و خطیب نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک بہت شفیق بزرگ تھے, شیخ عبد الکریم رفاعی رحمۃ اللہ علیہ, اور ان کا طریقہ اصلاح کا عجیب تھا. جہاں نوجوان طلبہ شام کے وقت میں کھیلتے ہیں, میچ کھیلتے ہیں اسٹیڈیم میں, پارکوں میں, وہ آج اس پارک میں چلے جاتے تھے شام کو, اگلے دن کسی دوسرے پارک میں, تیسرے دن کسی تیسرے پارک میں, اور وہاں جا کر بچوں کا کھیل دیکھتے تھے چپ چاپ بیٹھ کر. کوئی تقریر نہیں, کوئی بیان نہیں, کوئی نصیحت. دعا کرتے ہوں گے خاموشی سے, شفقت و توجہ کی نظر ڈالتے ہوں گے. نگاہیں مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. جب کھیل ختم ہو جاتا تھا تو وہ بچوں کو بلاتے تھے, آؤ بچوں آؤ, بچوں آؤ. سب نوجوان لڑکے آتے تھے, وہ اپنے گھر سے ایک حلوہ بنا کر لاتے تھے اور کہتے تھے کہ بچوں میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں, تم لوگ ماشاءاللہ نوجوان ہو, تمہیں دیکھ کر دل خوش ہوتا ہے, میں اپنے ہاتھ سے ایک حلوہ بنا کے لایا ہوں, آؤ بچوں کھاؤ. ایک ایک بچے کو اپنے ہاتھ سے وہ حلوہ کھلاتے تھے. کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے, علماء سنیں, کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے. صرف اتنا کہتے تھے کہ بچوں میں فلاں مسجد کے حجرے میں رہتا ہوں, کبھی کبھی آ جایا کرو میرے پاس, میرا دل خوش ہو جائے. تو
لڑکے کہتے تھے ضرور حاضر ہوں، ضرور آئیں. اور ایک بار جو حلوہ کھا لیتا تھا، ان کی بات سن لیتا تھا، وہ آئے بغیر نہیں رہتا تھا. تو علماء کو کھانے کے بجائے کھلانے کی عادت ڈالنی چاہیے. کوئی نہیں کہہ رہا انشاءاللہ. آپ سوچ رہے ہوں گے ہمارا آبائی پیشہ ہے، انا وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. دھیرے دھیرے ان سینکڑوں نوجوان، ہزاروں نوجوان اس شیخ عبد الکریم رفاعی کے پاس آنے لگے، ان سے نصیحت لینے لگے، ان سے دعائیں لینے لگے. اور دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے دیکھتے ہی دیکھتے لاکھوں نوجوانوں کی پوری تقدیر بدل گئی. وہ امام و خطیب نور الدین قرعلی ان کا نام، انہوں نے مجھے بتایا کہ میں بھی ان کے شاگردوں میں سے ایک ہوں. میں فلمی انڈسٹری میں کام کرتا تھا. ایک بار ان کے ہاتھ سے حلوہ کھایا اور ان کی مسجد میں پہنچا، ان کی محبت کو دیکھا، ان کی آنکھوں کے آنسو دیکھے. کوئی نصیحت نہیں کرتے تھے، وہ بس سینے سے لگاتے تھے، دعا دیتے تھے، اور پتہ نہیں کیا ہمارے دل کے اندر ایک تبدیلی ہو جاتی تھی. حضرات علماء کرام، امت سے محبت کرنا سیکھیے. ہم نصیحت کرتے ہیں بغیر محبت کے، ہم تقریریں کرتے ہیں جوشیلی، ہم چلا چلا کر بیان کرتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی محبت نہیں ہوتی، شفقت نہیں ہوتی، پیار نہیں ہوتا. اسی لیے امت تقسیم ہوتی جا رہی ہے، نوجوان طبقہ علماء سے دور ہوتا جا رہا ہے. تو بہت بڑی بات یہ ہے کہ حکام کے بعد میں کہتا ہوں کہ علماء اپنی مسجد کے بیانوں میں، جمعے کے بیانوں میں، اپنی مسجدوں کے اندر درس قرآن کے حلقے قائم کیجیے، مختصر تشریح کیجیے قرآن کی، نوجوانوں کو بلائیے، اس میں پردے کے ساتھ مستورات بھی شریک ہوں. درس قرآن کی محفلوں میں، کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیوں کو بھی بلائیے، اور نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے ایک اور ترکیب، مضمون نگاری کے مقابلے رکھیے، ایسے رائٹنگ کے مقابلے رکھیے. کسی کالج کی انتظامیہ سے بات کر کے وہاں اشتہار لگوائیے کہ اس موضوع پر 20 صفحے کا مضمون جو لوگ لکھیں گے ان کو پہلا انعام یہ ملے گا، دوسرا انعام یہ ملے گا، تیسرا انعام یہ ملے گا. اور اس موضوع سے تعلق رکھنے والی کتابیں ان طلبہ اور نوجوانوں کو فری آف کاسٹ، مفت ہدیہ کیجیے. وہ کتابیں پڑھیں گے، ان کتابوں میں اللہ کے رسول کی پاک سیرت پڑھیں گے، آپ کے اخلاق پڑھیں گے، آپ کی سادگی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ کا پیار، آپ کی نرمی، آپ کا عمومی طرز زندگی، نوجوانوں کے لیے خاص طور پر آپ کی محبتیں. اس کو جب پڑھیں گے سیرت کی کتاب میں تو ان کے دل میں تبدیلی آئے. وہ مضمون لکھیں گے، آپ ان کو انعام دیجئے، جلسہ کیجئے انعامی. اس میں ان کے والدین کو بلائیے، ان کے اساتذہ کو بلائیے، ان کا بھی اکرام کیجئے. یعنی علماء کو نوجوانوں کے لیے اپنے پرانے انداز کو تھوڑا بدلنا پڑے گا. یاد رکھیے کہ کالجوں یونیورسٹیوں کے نوجوان ہی زیادہ تر حکومتی عہدوں پر پہنچیں گے، وہی جج بنیں گے، وہی وزیر بنیں گے، وہی وزیر اعظم بنیں گے، وہی صدر بنیں گے، وہی آرمی میں جائیں گے، وہی پولیس میں جائیں گے، وہی میڈیا میں جائیں گے. اگر ہم ان سے الگ رہے، کٹے رہے، بالکل ان کو فاسق فاجر سمجھتے رہے، گمراہ سمجھتے رہے، اور اپنے آپ کو جنت کے ٹھیکیدار سمجھتے رہے، تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، ہمارے اندر یہودیوں کی خصلتیں آ جائیں گی. ابلیس جو ہمیشہ کے لیے جہنمی قرار دیا گیا، اس نے کیا کیا تھا؟ کیا ابلیس نے زنا کیا تھا؟ کیا ابلیس نے شراب پی تھی؟ کیا ابلیس نے شرک کیا تھا، مورتی پوجا کی تھی؟ کیا گناہ کیا تھا؟ صرف یہی تو کہا تھا کانا خیر منہ، تکبر، کبر. علماء کی بیماری تاش کھیلنا نہیں ہے، علماء کے گناہ سینما دیکھنا نہیں ہے. بہت سے گناہ تو ہم اس لیے نہیں کرتے
کہ سماج ہم کو وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھ لے گا تو ہماری بے عزتی ہوگی. علماء کا اصل گناہ تکبر ہے، علماء کا اصل گناہ حسد ہے. اسی لیے حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے صاف لکھا ہے الفاظ الکبیر فی اصول التفسیر میں کہ اگر یہودیت کو اور یہودیوں کو دیکھنا ہو تو امت کے علماء سو کو دیکھ لو. عوام کے ساتھ رابطہ بڑھائیے. یہ میرے اس سفر، بنگلہ دیش کی اس سفر کی آخری رات ہے اور ایک آخری عمومی خطاب ہے. میں پورے سفر کا نچوڑ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. جو کچھ کہ میں نے دیکھا ہے، جو موقع آپ کو ملا ہوا ہے، اس کی قدر کر لیجیے. آج ہی اسلامی نظام خلافت قائم ہو جائے، اس کی امید چھوڑ دیجیے. میں جانتا ہوں بنگلہ دیش والوں کے مزاج میں جلد بازی ہے. بتاؤ ہے کہ نہیں؟ آپ بتائیے. بہت جلدی خلافت چاہیے. میں راستے میں ایک مثال دے رہا تھا کہ مہینے میں ایک ہی مہینے کا حمل ہے اور جناب عقیقے کا بکرا لے آئے. 9 مہینے انتظار کر لیجیے، جلدی نہ کیجیے. جھیل تو وہ رہی، آپ تھوڑی جھیل رہے. نہیں سمجھے؟ پیدا ہونے کے بعد کہ پہلے؟ دیکھا میری تصدیق کر رہے ہیں. اچھا 1 مہینے کا بھی انتظار نہیں کرو گے؟ ہاں سمجھ رہا ہوں میں. دیکھیے، اگر نظام خلافت عالم میں کہیں پر امام مہدی سے پہلے قائم ہونا مقدر ہوتا تو امام مہدی کے بھیجے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں بہت صاف لفظوں میں کہہ رہا ہوں. آپ جو ویسی حکومتیں ہیں جو اپنے کو اسلامی نظام نہیں کہتی، خلافت نہیں کہتی، لیکن آپ کو مدرسے چلانے کی آزادی دیتی ہیں، عورت کو پردہ کرنے کی آزادی دیتی ہیں، آپ کو لاؤڈ اسپیکر پر اذان و نماز کی اجازت ملتی ہے، کوئی رکاوٹ آپ کو نہیں ہے، اور آپ کو سرکاری ملازمتیں بھی مل جاتی ہیں اگر آپ ضروری امتحان پاس کریں، اور آپ نوجوانوں کی تربیت کر سکتے ہیں، سیمینار کر سکتے ہیں، اجلاس کر سکتے ہیں. میں تو یہاں تک کہتا ہوں، اب پتہ نہیں آپ لوگ ہضم کریں گے کہ نہیں کریں گے، کالج یونیورسٹی کے نوجوانوں کو قریب کرنے کے لیے علماء کی تنظیموں کو فٹ بال ٹورنامنٹ کرانے چاہیے. اب مجھے لگے گا کہ فتویٰ مجھ پر لگے گا. جاتے جاتے لگا دیجئے جتنا چاہے فتویٰ لگا دیجیے. انشاءاللہ آپ کے فتویٰ کا مجھ پر کچھ اثر نہیں ہوگا. میں اثر پروف آدمی. فٹ بال ٹورنامنٹ کرائیں. ہمارے دارالعلوم ندوۃ العلماء میں ایک استاد تھے حضرت مولانا شاہ عزیر عالم صاحب ندوی، تبلیغ کے اکابرین میں تھے. آخر میں تو نظام الدین میں ہی منتقل ہو گئے تھے اور وہیں ان کا انتقال ہوا. وہ تو کبڈی کا ٹورنامنٹ کراتے تھے، فٹ بال کے ٹورنامنٹ کراتے تھے، کرکٹ کے ٹورنامنٹ کراتے تھے، اور ندوے کے فیلڈ میں، ندوے کے میدان میں ندوۃ العلماء کے کالج کے لڑکے آتے تھے، یونیورسٹی کے لڑکے آتے تھے. ندوے کی ٹیم بھی فٹ بال کھیلتی تھی. وہ فل پینٹ پہنتے تھے ندوے کے طلبا. دوسرے کالج کے لڑکے آتے تھے تو وہ ہاف پینٹ پہنتے تھے. لیکن ندوے کے ذمہ داران حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی اور تمام ذمہ داران اجازت دیتے تھے. اور وہ کالج کے لڑکے آتے تھے اور میچ ہوتا تھا، پھر ان کو شاندار ناشتہ کرایا جاتا تھا. پھر ان کے ساتھ کوئی استاد چند منٹ بیٹھ کر پیار محبت کی بات کرتا تھا کہ کبھی کبھی آپ لوگ سنڈے کی چھٹی میں آ جائے کیجیے، ہماری لائبریری میں اتنی زبانوں میں کتابیں موجود ہیں. تو وہ لڑکے جب آتے تھے تو وہ تو سمجھتے تھے کہ یہ مولوی جتنے ہوتے ہیں یہ ملک الموت کے بھتیجے ہوتے ہیں، پوتے اور نواسے ہوتے ہیں. بہت خطرناک مخلوق ہے. اخطر مخلوق علی وجہ الارض المولویون ایاک و ایاہم ہزار منہم. 500 کلومیٹر کا فاصلہ رکھنا ورنہ 3 طلاق دے دیں گے. اور وہ آتے تھے، کہتے تھے کہ یہ اتنے پیارے لوگ ہیں. اور اللہ کا شکر یہ بھی ہے کہ ندوے کی فٹ بال ٹیم کبھی نہیں ہارتی تھی، ہمیشہ جیتتی تھی. بہت شاندار پریکٹس ہوتی تھی وہاں طلبا کی بہت، اور اساتذہ دعائیں کرتے تھے
اور بہت عمدہ ماحول بنتا تھا. آنے والے دوسری کالج یونیورسٹی کے لڑکوں میں ہندو بھی ہوتے تھے اور وہ انتہائی متاثر ہوتے تھے. اور جب مغرب کی اذان ہوتی تھی تو وہ ہندو لڑکے کہتے تھے کہ ہم بھی مسجد میں جائیں. ہم نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے؟ پڑھ سکتے ہیں, کھڑے ہو, آ جاؤ. ہمیں نماز تو پڑھنا آتا نہیں, تو ہم کو دیکھتے رہنا, جیسے ہم کریں ویسے کرتے رہنا. الحمدللہ 7 لڑکے اس دور میں اسلام میں داخل ہوئے. علماء, امت کا بگاڑ کی ذمہ داری ہماری بد اخلاقی پر بھی ہے. ہم اپنے سینے کو کھولیں. ایسے ایسے لوگ چھپے ہوئے ہیں ان ہیروں میں. میں آپ کو کیا بتاؤں. آج میں ایک واقعہ اور سناتا ہوں, پھر پتہ نہیں موقع ملے کہ نہ ملے. انڈین فلم انڈسٹری کا سب سے مشہور گلوکار, پلے بیک سنگر محمد رفیع, کچھ لوگوں نے تو نام سنا ہوگا, گلابی لوگ بھی تو بیٹھے ہوں گے. یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب. یہ مسائل تصوف, یہ تیرا بیان غالب. تو اس کو ہم ولی سمجھتے جو نبادہ خار ہوتا. میں جانتا ہوں مولویوں کے اندر کیسے کیسے لوگ چھپے ہوتے, میں بھی تو انہی میں سے ہوں. کذالک کنتم من قبل فمن اللہ علیکم. میں مدینہ منورہ میں 1 سال ایک ایسے کمرے میں رہا جو مسجد نبوی سے بالکل ملا ہوا کمرہ تھا, 1 سڑک کا فاصلہ تھا بس. تو جمعرات کی دن چھٹی ہوتی تھی ہمارے ہاں, تو میں جمعرات کے دن اشراق پڑھ کے مسجد نبوی سے نکلتا تھا. تو راستے میں 2 4 5 6 7 انڈین, پاکستانی, بنگلہ دیشی جو حاجی آتے تھے, عمرے والے آتے تھے, کوئی میری جان پہچان نہیں ہوتی تھی. میں سلام کرتا تھا, اپنا تعارف کراتا تھا کہ میں ایک انڈین اسٹوڈنٹ ہوں, یہاں پڑھتا ہوں اور سامنے میرا کمرہ ہے, آئیے ناشتہ کر لیجئے, ایک کپ چائے پی لیجئے. تو الحمدللہ لوگ خوشی سے آتے تھے. ہر جمعرات کو میرا معمول تھا. تو ایک دن ایک صاحب کو میں نے دیکھا کہ سر جھکائے ہیں, بڑے ادب کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. میں تو نہیں پہچانتا تھا کون سا. میں نے ان کو بھی سلام کیا اور ان سے کہا کہ میرا سامنے کمرہ ہے, میں یہاں پڑھتا ہوں, اگر زحمت فرمائیں ایک کپ چائے پی لیں, تھوڑا سا ناشتہ کر لیں. تو کہنے لگے زہ نصیب, ضرور انشاءاللہ. مدینہ والوں کا مہمان بننا بھی گنہگاروں کے لیے باعث سعادت ہے. وہ آ گئے, ناشتہ ہوا, پھر بیٹھ کے باتیں ہونے لگی. میں نے کہا کہ آپ کا اسم گرامی پورا نام بتائیے. تو انہوں نے کہا مجھے رفیع کہتے ہیں. تو ان کی آواز سنی میں نے کہا پورا نام بتائیے. تو کہنے لگے مجھے رفیع کہتے ہیں, پورا نام نہیں بتا رہے تھے. میں نے کہا آپ کچھ چھپا رہے ہیں, پورا نام بتائیے. کہنے لگے مجھے محمد رفیع کہتے ہیں. اوہو, میں نے کہا آپ ہی کے گانے مشہور ہیں, آپ ہی پلے بیک سنگر ہیں. تو سر جھکا لیا, جی میں وہی گنہگار. میں نے کہا رفیع صاحب میں تو کبھی گانے سنتا نہیں, لیکن اپنی بیٹی کی شادی کے موقع پر, رخصتی کے موقع پر آپ نے جو نظم گائی ہے وہ میں نے کئی بار سنی. تو کیا رفیع صاحب اس وقت آپ کچھ اشعار سنا دیں گے؟ تو سنیے علماء کرام. اس شخص نے سر جھکایا, ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے, رونے لگے محمد رفیع صاحب اور کہنے لگے کہ مولانا بہت گنہگار ہوں, اس زمین پر مزید گناہ مت کروائیے. اور آپ کو حیرت ہوگی کہ محمد رفیع اپنے گانے کے کمائی کے پیسے سے عمرہ کرنے نہیں آئے تھے. انہوں نے کوئی اور چھوٹا سا کاروبار کیا تھا ٹوپیوں کا, اس کے پیسے بچا بچا کر رکھے تھے. ان پیسوں سے وہ سفر کر کے آئے تھے. جن لوگوں کو ہم بہت گمراہ سمجھتے ہیں, ہو سکتا ہے ان کے دل, ان کے اندر اللہ سے ڈرنے والا دل چھپا ہوا ہو. علماء کے اندر دعوت کا ذوق, دعوت کے اخلاق, دعوت والی نظر, دعوت والی شفقت, دعوت والی امید, دعوت والی مثبت سوچ جب تک نہیں پیدا ہوگی آپ امت کو جوڑ نہیں پائے. آپ یہ انتظار نہ کیجیے یونیورسٹی اور کالج کے لوگ خود آپ کے پاس آئیں گے, یہ انتظار مت کیجیے. ان کو بلانے کے بہانے ڈھونڈیے, طرح طرح سے ان کو بلائیے.
اور ان کو یقین دلائیے کہ ہم آپ کے قدردان ہیں. ہمیں ماہر وکیلوں کی ضرورت ہے، آپ ہی میں سے بنیں گے. ہمیں انصاف کرنے والے ججوں کی ضرورت ہے، آپ ہی میں سے بنیں گے. ہمیں اچھا سسٹم چلانے والے منسٹرز کی ضرورت ہے، آپ ہی میں سے بنیں گے. ہمیں اچھے اہل قلم کی ضرورت ہے، آپ میں سے بھی بنیں گے. امت کے لیے اپنے دل کو کھول دیجئے. یہ امت آپ کی شفقت کے انتظار میں. جو موقع آپ کو اس ملک میں ملا ہوا ہے اس کی قدر کیجئے. اگر ایک بار پھر ناقدری ہوئی اور یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا تو پتہ نہیں دوبارہ کب آئے گا، پتہ نہیں دوبارہ کب آئے گا. یہ بحث جو بہت چل رہی ہے یہاں کہ ہمارے مدارس میں انگریزی عصری علوم پڑھائے جانے چاہیے یا نہیں، ہر گھر میں یہ بحث چل رہی. حالانکہ دونوں حضرات بہت مخلص ہیں اور حقیقتاً دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے. جو حضرات یہ چاہتے ہیں کہ مدارس میں قطعاً عصری علوم پڑھائے نہیں جانے چاہیے، ان کے پیچھے ان کے اندر یہ ڈر ہے کہ پھر یہ دھیرے دھیرے عصری علوم غالب آ جائیں گے اور دینی علوم مغلوب ہو جائیں گے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ عصری علوم بھی پڑھائے جانے چاہیے وہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ عصری علوم مغلوب ہی رہیں، غالب نہ ہوں. تو دونوں میں کوئی بنیادی اختلاف نہیں ہے. اب اس انتظام کی ضرورت ہے کہ اگر ہم اپنے مدرسے میں عصری علوم لائیں تو ہمیں اس کا انتظام کرنا چاہیے کہ عصری علوم سے ہمارے بچے مرعوب نہ ہوں. عصری علوم مقاصد نہیں ہیں، عصری علوم وسائل ہیں، صرف ذریعہ ہیں. کس بات کا ذریعہ ہے؟ کلم الناس علی قدر عقولہم. اللہ کے رسول نے یا صحابہ نے یہ ہدایت دی کہ لوگوں سے بات کیا کرو لوگوں کی عقلوں اور سمجھ کے مطابق. اب ایک عقل وہ تیار ہوتی ہے جو یونیورسٹی میں تیار ہوتی ہے، وہ مختلف ہوتی ہے اس عقل سے جو مدرسے اور خانقاہ میں تیار ہوتی ہے. آپ کے نزدیک کافی ہے قال اللہ و قال الرسول، بالکل کافی، سمعنا و اطعنا. لیکن کالجوں یونیورسٹیوں میں یہ مزاج نہیں بنایا جاتا. وہاں سوال اٹھتا ہے کیوں، کیسے، کیا دلیل ہے؟ حضرت عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ عنہا کے پاس ایک عورت آئی اور انہوں نے ایک سوال کیا کہ ماں عائشہ ایک بات بتائیے، جو مہینے میں منتھلی پیریڈ کے دن ہوتے ہیں ہمارے عذر کے، تو ان کی وجہ سے ہماری نماز تو معاف کر دی جاتی ہے، نمازوں کی قضا نہیں کروائی جاتی، مگر روزوں کی قضا کروائی جاتی ہے. یہ فرق کیوں ہے؟ یہ کیوں والا سوال. تو حضرت عائشہ نے پلٹ کر عجیب جواب دیا. پوچھا عراقیت انتی حروریت انتی، کیا تم عراق کے قبیلے حرور کی ہو؟ یہ پوچھا. حضرت عائشہ جانتی تھیں کہ حجازی مزاج کیوں والا سوال کبھی نہیں کرتا. مکہ مدینے میں رہنے والے کبھی کیوں والا سوال نہیں کریں گے، سمعنا و اطعنا. لیکن عراق کا جو مزاج ہے وہ لاجیکل ہے، وہ ریشنل ہے، وہ عقلیت پسند ہے. تو حضرت عائشہ فوراً سمجھ گئی کہ یہ بہن جو آئی ہے، یہ بیٹی، یہ ہمارے حجاز کی نہیں ہو سکتی. تو کنفرم کیا کہ تم عراقی ہو؟ اس نے کہا جی ہاں. پھر برا نہیں مانی عائشہ، کیوں پوچھتی ہو؟ جواب دیا کہ دیکھو اگر ہر مہینے چھوٹنے والی نمازیں 7-8 دن کی ہم سے دوہروائی جائیں تو عورتوں کو مشقت ہوگی، اور کریم رب اپنی بندیوں پر مہربان ہے. سال میں ایک مرتبہ رمضان میں 7-8 روزے اگر چھوٹ جائیں تو پورے سال میں ان کی قضا کرنا کچھ بھی مشکل نہیں ہے. دین آسان ہے، اس لیے یہ فرق نماز روزے میں کیا گیا. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی دور ایسا ہے، کوئی علاقہ ایسا ہو جہاں شریعت کے بارے میں اس کی مصلحتیں معلوم کی جائیں، مقاصد معلوم کیے جائیں، کیوں یہ سوال کیا جائے، یہ حکم کیوں آیا ہے، اس کے کیا فائدے ہیں، تو ایسے دور میں ان سوالات پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تشفی بخش جواب دینا چاہیے، اطمینان بخش جواب دینا چاہیے.
جب کہا حضرت ابراہیم نے رب ارینی کیف تحیی الموتى، دکھائیے مجھے اللہ آپ مردہ کو کیسے زندہ کریں۔ اللہ میں نے پوچھا اولم تؤمن، ایمان نہیں لائے؟ بلا ولکن لیطمئن قلبی، ایمان تو ہے مگر اطمینان سے آگے کا درجہ ہے اطمینان، وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو دکھا دیا کہ میں مردہ کو کیسے زندہ کروں گا۔ تو کالج یونیورسٹی والوں کے سوالات سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے اپنا واقعہ کسی کے بیان میں کہیں کے سنایا تھا کہ میں جب دارالعلوم دیوبند کا 7 سالہ اجلاس ہو رہا تھا تو میرے والد نے مجھے پیغام بھیجا کہ اگر تم کو مدینے سے چھٹی مل جائے تو تم 1 ہفتے کی چھٹی لے کر آ جاؤ۔ وہ میرے والد صاحب بہت معذور تھے، لیکن دارالعلوم دیوبند کی عشق کی وجہ سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ معذوری کے باوجود وہ دیوبند کے 7 سالہ اجلاس میں شریک ہوں گے۔ لیکن مجھے بلایا انہوں نے، مجھے چھٹی فوراً مل گئی اور میں پہنچ گیا۔ وہاں سے جب میں واپس ہوا تو مجھے کم وقت کی وجہ سے ڈائریکٹ فلائٹ میں سیٹ نہیں ملی، اس وقت فلائٹیں بہت کم ہوا کرتی تھی، تو مجھے اس طرح آنا پڑا کہ دلی سے کراچی امریکن ایئر لائنس کے جہاز میں، اور پھر کراچی سے اتر کر زہران کسی اور ایئر لائن کے جہاز میں۔ تو دلی سے دلی میں جب جہاز میں سوار ہوا، رات کے 3 بجے کا وقت تھا، بہت تھکا ہوا تھا اور مجھے اچھا خاصا بخار تھا۔ میں اس ارادے کے ساتھ جہاز میں گیا تھا کہ میں آرام کروں گا، لیکن قسمت میں کچھ اور لکھا تھا۔ جو سیٹ مجھے ملی اس کے بغل کی سیٹ پر ایک سکھ بھائی بیٹھے ہوئے تھے، سردار جی، اور وہ فرینکفرٹ سے آ رہے تھے اکیلے، اور انشاءاللہ خوب سو چکے ہوں گے، وہ بالکل فریش تھے۔ وہ انتظار میں تھے دلی سے کوئی پیسنجر آئے، خدا کرے میرے پاس بیٹھ جائے تو میں اس سے خوب باتیں کروں۔ میں آرام کرنے کے ارادے سے گیا اور انہوں نے باتیں کرنے کے ارادے سے میرا استقبال کیا۔ تنازع عاملین۔ یہ واقعہ 1980 کا ہے۔ چند مہینے پہلے ایران میں انقلاب آیا تھا خمینی کا، تو وہ سردار جی نے اپنے معمول کے مطابق سیاسی موضوع چھیڑ دیا اور ایرانی انقلاب کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ ہمارے بزرگوں نے ہم کو سکھا رکھا ہے کہ ہمیشہ ایسے موضوع پر بات کرو جو بات مفید ہو، کسی نتیجے تک پہنچے۔ بیکار کے موضوعات پر بات کر کے وقت مت خراب کرو۔ تو میں نے بات چیت کا رخ کو موڑ دیا اسلام کی طرف۔ میں نے چاہا کہ اس سکھ بھائی کے سامنے اسلام کی کچھ تصویر، کچھ دعوت آئے۔ ابھی تھوڑی دیر میں نے بات کی تھی کہ سردار جی کو اس موضوع سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میں محسوس کر لیا میں نے، تو میں خاموش ہوں۔ لیکن سامنے والی سیٹ پر ایئر ہوسٹس بیٹھی تھی، اس جہاز کی جو ذمہ دار خاتون تھی، اس نے پلٹ کر مجھ سے پوچھا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ لوگ اسلام کے بارے میں بات کر لیں۔ میں نے کہا صحیح سمجھا۔ تو کہنے لگی میں ایک بات پوچھ سکتی ہوں؟ میں نے کہا ضرور۔ اب دیکھیے اللہ کیسے راستے نکالتا ہے۔ اس نے کہا کہ میں 2-3 سال سے اسلام کے بارے میں کچھ اسٹڈی کر رہی ہوں، پڑھ رہی ہوں، اور مجھے کئی چیزیں بڑی اچھی لگتی ہیں، لیکن ایک چیز نہیں سمجھ میں آتی، پردہ۔ یہ پردہ جو آپ کے ہاں ہے، اس نے گویا 50% آبادی کو 4 دیواروں کے پیچھے قید کر دیا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف؟ ہمیں بزرگوں نے سکھایا کہ جب کوئی سوال کرے تو اپنے علم پر بھروسہ مت کرنا، اللہ کی طرف متوجہ ہو جانا اور دعا کرنا کہ اگر اس سوال کا جواب دینے میں خیر ہو تو جواب دینے کا ارادہ دل میں ڈال دیجئے اور صحیح جواب بھی القاء فرما دیجئے۔ ایسا جواب میرے ذہن میں آیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو آپ کے سوال کے جواب میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو آپ کے ہی ملک امریکہ میں ہوا تھا 1972 میں، اور اس میں واقعہ یہ تھا کہ ایک صاحب اپنی کار میں بریف کیس میں رکھ کر نکلے لاکھوں ڈالر کے ہیرے جواہرات اور زیورات، اور ایک چوراہے پر رات کے 12-1 بجے جب بالکل خالی تھی سڑک، انہوں نے ایک چوراہے کے پاس کار روکی اور بیچ چوراہے پر بریف کیس کھول کے رکھ دیا
اور کنارے ہی ان کا مکان تھا. وہ اوپر جا کر انہوں نے بالکنی سے جھانک کر دیکھنا شروع کیا. اپنا کیمرہ لے کر کھڑے ہو گئے. دیکھا تھوڑی دیر کے بعد ایک اور گاڑی آئی. گاڑی والے نے بریف کیس کو دیکھا تو اس نے اپنی گاڑی روکی, قریب گیا, چاروں طرف دیکھا, بریف کیس اٹھایا, بند کیا, اپنی گاڑی میں رکھا اور تیزی سے بھاگا. تو اوپر سے اس نے کیمرے سے فوٹو بھی کھینچ لیا, پولیس کو فون بھی کر دیا. امریکن پولیس نے اگلے ہی چوراہے پر اس بریف کیس لے کر بھاگنے والے کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا. اس کے بعد اس کا کیس چلا. تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کے ہائی کورٹ نے, ہیوسٹن کے ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ مجرم وہ نہیں ہے جس نے کھلے ہوئے بریف کیس کو اٹھایا, مجرم وہ ہے جس نے بریف کیس کو کھلا رکھ دیا. اب میں نے کہا آپ سمجھیے آپ کے سوال کا جواب. تو 1-2 منٹ تو وہ تھوڑی پریشان سی رہی, اس کے بعد ایک دم اچھل گئی. میں نے کہا میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ عورت اور لڑکی اسلام کی نظر میں کروڑوں ڈالر سے زیادہ قیمتی ایک ہیرا ہے, ایک زیور ہے, ایک گولڈن جیول ہے. اب اگر کوئی لڑکی اپنے آپ کو کھلا ہوا پیش کرتی ہے تو آپ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق اگر کوئی لڑکا سیٹی بجاتا ہے, کوئی لڑکا اس لڑکی کو چھیڑتا ہے, تو آپ کے ہائی کورٹ کے فیصلے کے مطابق مجرم وہ لڑکا نہیں ہے بلکہ مجرم وہ لڑکی ہے جس نے اس لڑکے کو دعوت دی, جس نے اپنے کو اوپن کیا. یہ ہے پردے کا فلسفہ. پردہ اس لیے ہے کہ اسلام لڑکی اور عورت کو ایکسٹریملی عزت اور ڈگنیٹی کی نظر سے دیکھتا ہے. اسلام برداشت نہیں کرتا کہ کسی ماں بہن کی کو بری نظر سے دیکھا جائے. یقین کیجیے کہ جب میں یہ بات بیان کر رہا تھا تو وہ حیرت میں تھی, اور اس نے کہا کہ میں سچ کہتی ہوں کہ آج میں قائل ہو گئی اسلام کا یہ حکم بالکل انصاف کے مطابق بالکل صحیح ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے, اس نے کہا کہ اب کراچی ایئرپورٹ آنے والا ہے, آپ اتر جائیں گے. میرے ذہن میں کئی سوالات ہیں. میں نے کہا کہ میں تو اسٹوڈنٹ ہوں, میرے پاس کوئی موبائل یا کوئی فون تو ہے نہیں, اس وقت تو شاید موبائل نکلا بھی نہیں ہوگا. تو میں نے کہا کہ میں جس ہاسٹل میں رہتا ہوں مدینے میں, اس کے جو وارڈن, چیف وارڈن کا جو آفس ہے, اس کا فون نمبر میں آپ کو دے دیتا ہوں. آپ کو جب کوئی بات پوچھنی ہو آپ مجھے کال کر لیں, تو میں کوشش کروں گا کہ آپ کے سوال کا جواب دوں. اگر نہیں معلوم ہوگا تو میں سوری بول دوں گا. اگلے 3-4 مہینے تک ہر مہینے میں 1-2 مرتبہ اس کا کال آتا تھا. کوئی سوال پوچھتی تھی وہ بچی, میں اس سوال کا جواب دیتا تھا. سنانا علماء آپ کو یہ ہے کہ 27 رمضان کی رات میں اس اللہ کی بندی کا فون آیا. اس نے یہ بتایا کہ میں اس وقت مسلم کمیونٹی سینٹر آف شکاگو میں بیٹھی ہوئی ہوں, اور میں نے ابھی کلمہ پڑھا ہے اور میرا نام فاطمہ رکھا گیا ہے. علماء آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں, دعوت کا مزاج جو ہوتا ہے وہ کسی سے مایوس نہیں ہونے دیتا. اللہ مقلب القلوب ہے, یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. آپ تو نوجوانوں کے لیے اپنے سینے کو کھولیں اور پوری امت کے تمام مسالک کا احترام کریں, سب کو جوڑیں. سب کے اندر کچھ خوبیاں ہیں, سب کے اندر کچھ کمیاں ہیں. یہ جو مزاج جو ہے کہ سارا خیر ہمارے پاس ہے اور سب کے پاس صرف گمراہی ہے, یہ مزاج امت کو جوڑنے نہیں دیتا, یہ جوڑنے نہیں دیتا. یاد رکھیے, الگ الگ حلقوں کے پاس کسی کے پاس عشق رسول ہے, کسی کے پاس توحید ہے, کسی کے پاس جذبہ جہاد ہے, کسی کے پاس اقامت دین ہے, کسی کے پاس حفاظت دین ہے. ہم تو ایسے بن جائیں کہ بھائی ہر حلقے کا خیر, ہم شہد کی مکھی کی طرح, شہد کی مکھی ہر پھول پر بیٹھتی ہے اور وہاں سے اس کا رس لے لیتی ہے اور اس رس کو میٹھا کر دیتی ہے. سبحان اللہ, چاہے وہ رس خود میٹھا نہ ہو لیکن شہد کی مکھی اسے میٹھا بنا دیتی ہے. اگر ہماری عقل سلیم, فکر پختہ ہو جائے تو ہم امت کے مختلف حلقوں سے خیر لے سکتے ہیں. یقین رکھیے میرا سب حلقوں سے تعلق ہے, میں ہر حلقے کے قریب رہتا ہوں اور یہ کوشش کرتا ہوں کہ جو خیر ان کے پاس ہے وہ خیر اللہ کرے میں ان سے لے سکوں, ان کا احسان مانوں, ان کے لیے دعائے خیر کروں.
میں زندگی بھر ان کا ممنون احسان رہوں. امت ایک ہی حلقے کا سے کبھی نہیں بن سکتی. امت تو بنے گی ہی مختلف حلقوں کی. آج مصیبت یہ ہے کہ ہر حلقہ چاہتا ہے کہ تمام حلقے اس کی کاربن کاپی بن جائیں. ایسا نہیں ہو سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ بتائیے حضرت صدیق اکبر اور عمر فاروق کا مزاج ایک تھا کہ الگ الگ تھا؟ اللہ نے خود فرمایا صدیق اکبر سے کہ فیک شبہ من عیسیٰ، تم میں عیسیٰ کی جھلک ہے. حضرت عمر سے فرمایا وفیک شبہ من موسیٰ، تم میں موسیٰ کا جلال ہے، موسیٰ کی شباہت ہے. کیا حضرت خالد بن ولید اور حضرت حسان بن ثابت یہ دونوں کیا ایک مزاج کے تھے؟ جنگ کے خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، جب اللہ کے رسول نے حکم دیا کہ عورتوں کو ایک قلعے میں بند کر دیا جائے حفاظت کے خیال سے، اور وہاں بھیج دیا حسان ابن ثابت کو، باقی سارے صحابہ تو محاذ جنگ پر تھے. یہودی کمانڈر کے حکم سے ایک یہودی جاسوس سپاہی وہ زمین میں کرال کرتا ہوا، رینگتا ہوا، وہ بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اس قلعے کی طرف، یہ دیکھنے کے لیے کہ اس میں کیا مرد بھی ہیں یا صرف عورتیں ہیں. حضرت صفیہ نے دیکھ لیا، ایک عورت صحابیہ نے، حضرت صفیہ نے دیکھ لیا اور حضرت حسان کو کہا ادھر دیکھو حسان، جھاڑیوں کے اندر سے کوئی لینگتا ہوا چلا آ رہا ہے، روکو اس کو وہیں. تو حضرت حسان نے کہا میں اگر اس کام کا ہوتا تو یہاں ہوتا، مجھ سے نہیں ہوگا، میں کچھ نہیں کر سکتا. تو حضرت صفیہ نے کوئی تنقید نہیں کی حضرت حسان پر. حضرت صفیہ خود اتری، اتر کر جا کر اس یہودی کا سر کاٹا اور اس کے بعد اس سر کو حسان کی طرف پھینکا اور کہا کہ اس کو کم سے کم اتنا تو کر دو کہ وہ جو جدھر سے یہودی فوج ہے اس کے قریب اس کو ڈال دو، تاکہ ان کو یہ اطلاع ہو جائے کہ جس کو بھیجا تھا اس کا یہ حشر ہوا، آئندہ کوئی ہمت نہ کرے. حضرت حسان نے کہا اس کو کرنے کی کوشش کرتا ہوں. اب یہ الگ الگ مزاج، لیکن کیا کسی نے تنقید کی حضرت حسان پر؟ کسی نے کہا کہ تم ہمیشہ شاعری کرتے رہتے؟ امت میں مختلف ذوق ہوں گے. امت میں حسان ابن ثابت بھی ہوں گے، ابو ذر غفاری بھی ہوں گے، خالد بن ولید بھی ہوں گے، عمرو بن عاص بھی ہوں گے، ابو بکر عمر عثمان و علی بھی ہوں گے، حسن اور حسین بھی ہوں گے. خود حضرت حسن اور حضرت حسین کے مزاج میں زمین آسمان کا فرق تھا. تو اللہ تعالیٰ یہ امت مختلف مزاجوں والی ہی ہے، اس کو ایک مزاج ایک کاربن کاپی میں ڈالنے کی کوشش مت کیجیے، بلکہ مختلف صلاحیتوں کی قدر کیجیے. آپ میں سے کبھی کسی نے فٹ بال کھیلنے کا گناہ کیا ہے؟ گناہ پوچھ رہا ہوں، مولوی لوگ بیٹھے ہیں. کون کھیلتا تھا؟ ہاتھ اٹھائے گا. ماشاء اللہ. اگر سارے لوگ گول کیپر بن جائیں تو ہو جائے گا میچ. سارے لوگ سینٹر فارورڈ میں آ جائیں تو ہو جائے گا میچ. ہو جائے گا. سارے لوگ لیفٹ ان پہ آ جائیں، سارے لوگ رائٹ ان پہ آ جائیں، کیسے چلے گا؟ کوئی فل بیک پہ سب لوگ چلے جائیں، ہاف بیک پہ سب لوگ چلے جائیں، ڈی میں سب لوگ چلے جائیں، کیسے چلے گا؟ ڈسٹریبیوشن آف رول ہوتا ہے، اپنے اپنے رول کی تقسیم ہوتی ہے. کچھ ذمہ داری علماء کی ہے، کچھ ذمہ داری وائس چانسلرز کی ہے، کچھ ذمہ داری سائنسدانوں کی ہے، کچھ ذمہ داری ڈاکٹرز کی ہے، کچھ ذمہ داری انجینئر کی ہے، کچھ ذمہ داری شیخ الحدیث کی ہے، کچھ ذمہ داری شیخ التفسیر کی ہے، کچھ ذمہ داری صحافیوں کی ہے، کچھ ذمہ داری میڈیا والوں کی ہے، کچھ ذمہ داری نوجوانوں کی ہے، کچھ ذمہ داری خواتین کی ہے. اس طرح بنائی تھی آقا نامدار سیدنا محمد رسول اللہ علیہ امت. بالکل مختلف مزاج کے لوگ تھے جن کو اللہ کے رسول نے اپنی محبت کی چادر میں سمیٹ لیا تھا. اس وقت پھر ایک مرتبہ عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک امت واحدہ کا ہونا ضروری. امت واحدہ کو بنائیے. تربیت کا بھی ایک لمبا وقفہ باقی ہے، تربیت کی سخت ضرورت ہے، اور علماء کے لیے تو کسی اللہ والے کی صحبت میں مدتوں گزارنا، تربیت حاصل کرنا بہت ضروری ہے.
آپ دیندار بنے یہ کافی نہیں ہے، آپ کو سمجھدار بھی بننا پڑے گا۔ بہت اہم بات میں کہہ رہا ہوں، دیندار بنے یہ کافی نہیں ہے، آپ کو سمجھدار بننا پڑے گا۔ بھولے بھالے بالکل مسکین قسم کے مزاج کے لوگ، ان کو نظم عالم سپرد نہیں کیا جا سکتا۔ آپ بتائیے مغرب کی قوموں کے حوالے اللہ نے دنیا کو کیوں کر رکھا؟ ان کے اندر انفرادی گناہ بہت ہیں اور اپنے ملکوں کو چلانے کا سلیقہ بھی بہت ہے۔ تو جب تک امت اس قابل نہ ہو جائے کہ دنیا کے مینجمنٹ کو پھر سے اللہ مسلمانوں کے حوالے کر دے، تب تک انہی لوگوں کے حوالے مینجمنٹ کو کیا جاتا رہے گا۔ جلد بازی نہ کیجیے، جلد بازی مت کیجیے۔ مجھے 10-11 دن ہوئے یہاں آئے ہوئے، میں نے محسوس کیا ہے بہت سی خوبیاں ہیں آپ کے اندر۔ سمجھداری میں اضافے کی ضرورت ہے، سمجھداری کے لیے گہری تربیت کی ضرورت ہے، گہرے مطالعے کی ضرورت ہے، سمجھداروں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ صرف دینداروں کی صحبت کافی نہیں ہے، میں صاف لفظوں میں کہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس زمانے میں محسوس کرنے لگے تھے، اللہم انی اشکو الیک کید اعدائک وعجز اولیائک۔ اے اللہ میں رونا روتا ہوں اس بات کا کہ آپ کے جو دشمن ہیں وہ بڑے چالاک ہیں اور آپ کے جو دوست ہیں وہ بڑے سیدھے سادے ہیں۔ یہ تربیت رسول اللہ کی نہیں تھی، بالکل نہیں تھی۔ اللہ اکبر، حضور کی خارجہ پالیسی، حضور کی جنگی منصوبہ بندی، حضور کا مال کی تقسیم کا انداز، حضور کا جو تمدنی شاعر تھے ان کو زندہ رکھنے کے سلسلے کا حکیمانہ اسلوب، یہ گھنٹوں کا بیان چاہتا ہے۔ تو ان عالمی چیلنجز کی مقابلے کے لیے اپنی قوم کو تیار کیجیے، یہی میری آپ سے گزارش ہے۔ اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو، عالمی طاقتوں کا زوال قریب ہے، بالکل قریب ہے۔ دور تبدیل ہو رہا ہے، ورلڈ آرڈر بدلنے والا ہے، نظم عالم نیا قائم ہو کر رہے گا انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ امریکہ اور اسرائیل جیسی ناپاک طاقتوں کا وجود صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، ان کی طاقت کمزور ہوگی، ان کی طاقت کمزور ہوگی۔ متبادل نظام کھڑا ہونا چاہیے، ایک امت کھڑی ہونی چاہیے جو ان کے ذریعے سے نظم عالم کو سنبھالنے کے قابل ہو۔ ابھی اگر دنیا علماء کے حوالے کر دے تو کیا ہم لوگ دنیا کو چلا پائیں گے؟ سب لوگ جواب نہیں دے رہے ہیں۔ طالبان اپنے پہلے دور میں کیوں کامیاب نہیں ہوئے؟ بہت سخت بات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ طالبان نے اپنے ملک کو اس طرح چلانا شروع کر دیا جیسے مدرسے کو چلایا جاتا ہے۔ ملک کو چلانے کا نظام کچھ اور ہوتا ہے، مدرسے کو چلانے کا نظام کچھ اور ہوتا ہے۔ اسی لیے دور اول میں وہ طالبان کامیاب نہیں ہوئے۔ دور ثانی میں طالبان کیوں کامیاب ہوئے؟ اس لیے کہ انہوں نے اپنی پہلی غلطیوں سے سبق سیکھا۔ بہت مختلف ہیں دور ثانی کے طالبان، بہت مختلف ہیں۔ آپ سوچئے کہ انہوں نے سبق سیکھا کہ بھئی ہم نے غلطی کی۔ کسی طالب کو سبق یاد نہیں، اس کو مرغا بنا دو، کیونکہ مرغا کھاتے کھاتے مرغا دیکھنے کا بھی شوق ہو گیا، اس کو مارو۔ حفظ کے درجے میں جو پٹائی ہوتی ہے، اے اللہ ہر شریف مسلمان کے بچے کو محفوظ رکھے۔ وہ ایک باپ اپنے بچے کو مدرسے لے جا رہا تھا، سڑک کے دوسری طرف ایک کسائی بکرے کو لے جا رہا تھا، بکرا میں کر رہا تھا۔ تو بچے نے پوچھا، ابا یہ بکرا کیوں چلا رہا ہے؟ تو ابا نے کہا، بیٹا یہ بکرا سمجھ گیا کہ ابھی کاٹے گا یہ کب بخت، اس لیے بیچارہ ڈر کے مارے چیخ رہا ہے۔ تو بچہ بولا، ابا میں تو سمجھا تھا مدرسے لے جا رہا ہے۔ اس طرح بچوں کی تعلیم ہوتی ہے۔ اسی لیے ہر حفظ کرنے والا لڑکا یہ طے کرتا ہے کہ ٹھیک ہے میں بھی بنوں گا حافظ، میں بھی استاد بنوں گا، میں بھی خوب ماروں گا۔ اب استاد کو تو مارے گا نہیں، معصوم بچوں کو مارے گا، ان سے بدلہ لے گا۔ ماشاءاللہ بالسند المتصل الى الاستاذ الامام ضرب یضرب ضربا فهو ضارب۔ کیا طریقہ ہے بھائی؟ زمانے کے حالات بدلتے ہیں،
بدلتے ہوئے حالات کے شعور ہونا چاہیے. انگلش میڈیم اسکولوں میں بچوں کو چاکلیٹ دی جاتی ہے اور مدرسوں میں بچوں کو مرغا بنایا گیا. کیا ایک بار بھی رحمت دو عالم نے ایک چپت بھی کسی بچے کو ماری تھی؟ سجدے میں گر گئے حضور تو حضرت شیما وہ بہن یا ایک اور لڑکی کوئی بچی وہ آپ کے کندھے پہ آ کے سوار ہو گئی. لمبا سجدہ حضور نے کیا, اس وقت تک سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک کہ وہ بچی خود اتر نہیں گئی. خطبہ دے رہے ہیں حضور منبر پر کھڑے ہوئے, دونوں نواسے جگر گوشہ رسول سیدنا حسن اور سیدنا حسین دونوں نکلے, یمن سے آئے ہوا نیا جبہ پہنے ہوئے, قد چھوٹے تھے, جبہ لمبا تھا. حضور خطبہ دے رہے تھے منبر پر, خطبہ دیتے دیتے آپ کو یہ ڈر لگا کہ کہیں پیر میرے نواسوں میں سے کسی کا پھنس نہ جائے اور وہ گر نہ جائیں. خطبہ چھوڑا اللہ کے رسول نے, نیچے اترے اور ایک نواسے کو داہنی طرف دوسرے نواسے کو بائیں طرف گود میں لے کر دوبارہ خطبہ دینے کے لیے چڑھے اور پھر خطبہ شروع کیا اور اس کے بعد فرمایا صدق اللہ العظیم انما اموالکم واولادکم فتنہ. وہ جو آپ نے کیا وہ بشریت تھی, یہ جو آپ نے اعلان فرمایا یہ نبوت تھی. اور رسول اللہ کی زندگی میں بشریت و نبوت ساتھ ساتھ چلی ہے. نہ ایک لمحے کے لیے بشریت جدا ہوئی, نہ ایک لمحے کے لیے نبوت جدا ہوئی. علماء اگر نبیوں کے میراث ہیں تو آپ کو ایک شفیق ترین باپ ہونا چاہیے. آپ کے بچے فخر سے کہیں دنیا میں کسی بچے کو ایسا باپ نہیں ملا جیسا باپ مجھے ملا. آپ کی بیویاں کہیں دنیا کی کسی عورت کو ایسا شوہر نہیں ملا جیسا مجھے ملا. آج تو کسی لڑکی کے پاس مولوی کا پیغام جاتا ہے تو لڑکی گھبرا جاتی ہے کہ خدا خیر کرے. ایک بوڑھی عورت تھی, اس کو اس کے شوہر نے طلاق دی. طلاق 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 طلاق, ماشاءاللہ سینچری مارتے ہیں سچن تینڈولکر کی طرح. اچھا, اور ایک اور بات ہے, طلاق دینے کے بعد آپ ہی کے پاس آتے ہیں وہ اس سے میں طلاق دے دی تھی, کوئی شکل کیجیے, پرسوں سے چائے نہیں ملی, ہاں اس لیے کچھ کیجیے, کوئی طلاق غصے میں آ گئی تھی, کچھ کیجیے. وہاں مفتی صاحب ہم تو آپ کے مدرسے کو چندہ بھی دیتے ہیں, کچھ فتویٰ دے دیجیے نا, کچھ رعایت کیجیے. یعنی مفتی صاحب آپ جہنم میں جائیے, مجھے میری بیوی واپس دلا دی. ایک صاحب نے بڑے غصے میں طلاق 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 کر, تو لوگوں نے بیوی سے کہا کہ طلاق دے دی تم کو, کہنے گے تو 25 سال کی دے رہے ہیں, میں لوں تب تو میں لیتی نہیں. وفوق کل ذی علم علیم, امت کو تربیت دیجیے, امت کو قریب کیجیے, ملاقات کا ایک وقت خاص کیجیے, وقت کی پابندی کیجیے, نوجوانوں کو بلائیے. جو ہمارے دانشور حضرات ہیں ان میں بھی بڑی خوبیاں ہیں. اور میں جاتے جاتے یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو بہت سے دنیا کے ملکوں میں رہتے ہیں وہ آپ کے ملک سے اچھی امیدیں رکھتے ہیں. اس موقع کو ہاتھ سے مت جانے دیجیے. بہت خوبیاں ہیں آپ کے اندر, محبت ہے, تواضع ہے. ذرا سمجھداری میں اضافہ ہو جائے. سمجھداری میں اضافہ سمجھداروں کی صحبت کے بغیر نہیں ہوتا. یاد رکھیے, سمجھداروں کی صحبت اختیار کیجیے, لمبی مدت تک سمجھداروں کے پاس رہیے, آپ کو بہت بہت نفع ہوگا. ایسی تربیت لینا ضروری ہے جس تربیت سے ہماری عقل میں بھی اضافہ ہو, ہمارے ایمان اور تقوی کے ساتھ. یاد رکھیے رسول اللہ کی تربیت میں یہ بہت بڑا عنصر تھا کہ آپ نے اپنے صحابہ اور صحابیات کو سمجھدار بنایا تھا. اس لائن کے بھی بہت سے واقعات یاد آ رہے ہیں, لیکن میں جو ارادہ تھا اس سے زیادہ بول چکا. مزید کی ہمت نہیں ہے, صحت بہت کمزور ہے. آپ سب کی دعاؤں کا محتاج و طالب ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کے رتبے بلند فرمائے. آپ کے یہاں ایک اتحاد بین المسلمین کا ایک منظر دیکھنے کو ملے, ایک منظر دیکھنے کو ملے. امت کے مختلف مسالک میں مختلف رنگ ہیں, ان رنگوں سے, ان پھولوں سے ملا کر ایک گلدستہ بنا دیں. اس بات کی کوشش مت کیجیے کہ سب لوگ آپ کی کاربن کاپی بنیں.
اس کی کوشش مت کیجیے۔ الحمدللہ کہ مجھے یہ دیکھ کر بھی یہاں خوشی ہوئی کہ دوسرے اکابر کے علاوہ، دوسرے اداروں کے علاوہ آپ کے ملک میں حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ اور دارالعلوم ندوۃ العلماء کا بھی خوب تذکرہ ہے۔ یہ دیکھ کر بہت خوشی ہوئی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء بلکہ انجمن ندوۃ العلماء بنی ہی تھی، اس لیے اس کے دو مقاصد تھے: امت کے مختلف جماعتوں، مسلکوں، سب کو اکٹھا کرنا، سب کو جوڑنا، اور دوسرا ہمارے مدارس کے نصاب اور نظام تعلیم میں ایسی تبدیلی لانا جس تبدیلی کو زمانے کی تبدیلی ضروری قرار دے رہی۔ میں یہ محسوس کر رہا ہوں، اللہ کا شکر ہے کہ یہ فکر آپ کے ہاں عام ہو رہی ہے۔ اگر سلیقے کے ساتھ ان دونوں چیزوں کو پیش کیا جائے تو کسی کو بھی اس کے قبول کرنے میں تردد نہیں ہوگا۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ امت میں جھگڑے ہونے چاہیے، اتحاد نہیں ہونا چاہیے، رابطہ آپس میں نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 500 سال پہلے ہم جس طرح پڑھاتے تھے آج بھی اسی طرح پڑھاتے رہیں۔ یہ کوئی سمجھدار آدمی اس کی رائے نہیں دے گا۔ ہمیں نئی مثالوں کی ضرورت ہے اصول فقہ میں، ہمیں نئی دلیلوں کی ضرورت ہے فقہ میں۔ نئے نئے مسائل آ گئے، بینکنگ کا مسائل آ گئے، انشورنس کا مسئلہ آ گیا، کرنسی کے تبادلے کا مسئلہ آ گیا، کرنسی پر زکوٰۃ کا مسئلہ آ گیا، وغیرہ وغیرہ بہت سے نئے مسائل آ گئے۔ ان میں جدید علوم سے واقفیت بھی ضروری ہے، جدید معاشیات کا علم بھی ضروری ہے، قدیم فقہ کا علم بھی ضروری ہے۔ اور الحمدللہ آپ میں بڑی تعداد میں ایسے باشعور علماء ہیں جو الحمدللہ ان جدید تقاضوں کو سمجھ رہے ہیں اور ان کے مطابق اصلاح و ترمیم اور تجدید و تنوع کی کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو کامیاب فرمائے، آپ سب کو عزتوں کا بلند مقام عطا فرمائے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت، اپنی محبت، اپنا قرب اور اپنی رضا عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔